الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معمول کے مطابق ہمارا یہ ہفتہ واری اجتماع شروع ہونے جا رہا ہے، لہذا معمول کے مطابق اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوگا۔ تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے مدرس محترم حافظ مناظر نوری صاحب اپنی مصروفیت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، ضروری کام کی وجہ سے اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں، لہذا آپ کی غیر موجودگی میں ایک بہترین حافظ قرآن اور عالم کورس بھی جامعہ اشرفیہ سے جو کر رہے ہیں، حافظ راشد صاحب ہمارے درمیان ہیں، لہذا میں ہم تماموں کی جانب سے، ہمارے ٹرسٹ کی جانب سے ان کو پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہوئے، ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور لہذا ان سے ادباً گزارش ہے کہ وہ اس جلسے کا آغاز قرأت سے کریں۔ محترم سامعین حضرات و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بدرود پاک پر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے اسے خاموشی سے سنا جائے تاکہ اللہ کی رحمت تجھ پر نازل ہو۔ اور کیوں نہ ہو، یہ قرآن مقدس وہ قرآن ہے جس کا سننا بھی باعث ثواب ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، یہاں تک کہ اپنے ماتھوں سے، اپنے پیشانیوں سے قرآن مقدس کو لگانا بھی ثواب ہے۔ تو ذرا غور کریں اس قرآن مقدس کی تلاوت کی برکت کا عالم کیا ہوگا، اس قرآن مقدس کو سننے کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ سے یہی التجا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کلام پاک کی تلاوت سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے وقت کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے بیدم وارثی کا وہ کلام جو ایسی محفل میں پڑھی جاتی ہے، واقعی وہ کلام میں وہ کلام ہی بے خود ہے، اور بیدم وارثی صاحب نے جو وہ کلام لکھا واقعی بے خودی میں لکھا، اور انشاءاللہ میری آواز ایک شاعر کی طرح تو نہیں، لیکن الحمدللہ رب کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ کلام خود تصوف کے عالم میں لکھا گیا، اور انشاءاللہ جب آپ سماعت کریں گے تو آپ خود جھومنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آئیے اس کلام کے چند اشعار میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، جہاں آپ کو اچھا لگے آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور کہیں، اور اللہ کی طرف لو لگا کر بالکل تمام چیزوں سے درگزر کر کے آپ یہ غور کریں کہ یہ لمحہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے۔ واقعی قیمتی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ واقعی یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ آج اس وقت بہت سے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کوئی کچھ کر رہا ہوگا تو کوئی کچھ کر رہا ہوگا، کوئی کچھ نہ کچھ کاموں میں مصروف ضرور ہوگا، لیکن آپ اپنی قسمت پر فخر کیجئے کہ اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کا ذکر سماعت کرنے کے لیے ہم جیسے لوگوں کو چنا۔ سبحان اللہ۔ تو بیدم وارثی کے چند کلام آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بے خود کیے بے خود کیے بے خود کیے بے خود کیے انداز ہی جا بانا بے خود کیے کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی،
ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا خانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا خانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں اور بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے کہ بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ میں تجھے رکھ لوں اے جل و جانا دل میں تجھے رکھ لوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نعت شریف گنگنانے سے پہلے آپ حضرات ایک بار درود شریف کا نظرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حال دل کس کو سنائی آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائی آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائی آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکٹ پہ ہے اب کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں
آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں، میں کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں، چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، سامنے ہے اے علی کے لال اسوا آپ کا، سامنے ہے اے علی کے لال اسوا آپ کا، کیوں کسی کا خوف کھائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کیوں انہیں دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ایک بار کو بشیر سنا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت
طلعت سے کر آنکھیں بھی نورانی، اے جلوے جانانا تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں بو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں بو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگ در جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا۔ حافظ صاحب اور سلمان صاحب نے نعت خوانی کی، تو اب تمام آپ کا شکریہ۔ تو اب سلام کرنے کی سنت اور آداب میں پڑھوں گا، اسے سماعت فرمائیں اور انشاءاللہ اسے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضور ایک حدیث شریف سماعت فرمائیں، اس کا ترجمہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت بڑھے، اور وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو رواج دو۔ جب کسی اسلامی بھائی سے ملاقات کرنا ہو تو اسے سلام کرنا سنت ہے، اور جن اسلامی بھائیوں کو ہم نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ کوئی دوسرے کا سلام لائے تو جواب کا دینا واجب ہے، اور جواب اس طرح دیں، علیکہ و علیہ السلام۔ ایک اور حدیث شریف کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا غرور اور تکبر سے پاک ہے، یعنی گھمنڈ اس میں نہیں ہے سلام کرنے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ وقت میں کہ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی چھوٹا ہے تو ہم بھائی بڑا ہوں مجھے سلام کرے، ایسا نہیں ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ تو یہ اگر سلام میں پہل کرنے والا غرور و تکبر سے پاک ہے۔ سلام میں پہل کرنا سنت ہے، اور سرکار کی عادت کریمہ یہی تھی، یہاں تک کہ آپ چھوٹوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ سلام اتنی اونچی آواز سے کریں کہ جس کو کیا وہ سن لے۔ سلام کا جواب اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔
صرف ہاتھ یا سر ہلانا کافی نہیں، بلکہ دل میں جواب دینا بھی کافی نہیں۔ سلام کا جواب دینا، فوراً دینا واجب ہے۔ بلا عذر تاخیر کیا تو گنہگار ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف ترمذی شریف کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ انگلیوں سے سلام یہودیوں کا اور ہتھیلی سے سلام عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل کو سلام کرے، یعنی کسی سواری پر ہے، بائک میں ہو یا دوسرے سواری پر ہے تو چل کر جانے والے کو سلام کریں، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑے لوگ زیادہ کو اور چھوٹا بڑے کو، پیچھے والے آگے والے کو سلام کریں، اور یہاں تک کہ گھر میں آتے جاتے وقت بھی سلام باقاعدگی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سلمان صاحب ایک قصیدہ غوثیہ پڑھیں گے اور اس کے بعد حافظ صاحب کی تقریر ہوگی انشاءاللہ۔ مرادیا مرادیا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی مرادیا مرادیا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی شہ جیلا فقلت لخمرتي نحبي تعالي سعت ومشت لنحبي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالبافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوفي واتصالي شهدي لا محی الدین مرادی مرادیا مرادیا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وهدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البعزي أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال عتي مثالي كساني خلعة بتراز أزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سوالي شهديلا 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 مراديا مراديا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي مراديا مراديا مرادي مرادي شيخ
محی الدین مرادی وولانی علی الاقدار یا مرادی یا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی شہ جیلا شہ جیلا شہ جیلا شہ جیلا مرادیا مرادیا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی وولانی علی الاقطاب جمعا فحکمی نافذ فی کل حال فلو القیت سری فی بحار لصار الكل غورا فی الزوال ولو القیت سری فی جبال لتكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانتفت من سرها لي ولو ألقيت سري فوق ميت لخام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي شہ جیلا شہ جیلا شہ جیلا شہ جیلا مرادیا مرادیا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی مرادیا مرادیا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی سبحان اللہ سبحان پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں حضور مناظر صاحب کی غیر موجودگی میں آپ لوگوں کے مابین حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا۔ میرا تعارف محمد راشد رضا مصباحی، متعلم الجامعہ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ۔ میں حضور حافظ ملت کا پروردہ ہوں، حضور حافظ ملت کے در کا ادھکاری ہوں۔ حضور حافظ ملت نے مجھے جو جام پلایا ہے، حضور حافظ ملت کے جو فیضان سے میں سیراب ہوا ہوں، اس کی چند جھلکیاں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور مجھے آپ سے امید قوی ہے کہ میں جو باتیں آپ کے مابین رکھوں، آپ کے بیچ میں رکھوں، انشاءاللہ آپ ان باتوں پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ حمد الشاکرین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر۔ آمنت باللہ
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا، وہی آقا جس آقا کی شان میں میرا رضا کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس آقا کی شان میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھنے کا شرف حاصل کریے. پڑھیے باز بلند اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یہ کس کا فرمان ہے؟ رب کا فرمان ہے، اور رب نے جو فرما دیا وہ اٹل ہے، وہ بدل نہیں سکتا. اس آیت کریمہ کے ضمن میں ذرا غور و فکر تو کریں. رب فرما رہا ہے نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے. آپ ذرا توجہ کریں، یہ نماز وہ عظیم عبادت ہے. اگر آپ نماز کے عادی ہیں، پنج گانا نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، کوئی گناہ کرنے کی کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے، آپ فوراً یاد کرتے ہیں کہ ابھی مجھے نماز پڑھنی ہے، تو ذرا غور کریں. قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے. تو ذرا غور کریں کہ رب نے جو فرمایا ہے وہ حق ہوا کہ نہیں ہوا. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے. اگر کوئی یہ عذر پیش کرے کہ بھائی ہم بیمار ہیں، ہم چل نہیں سکتے، ہم اٹھ نہیں سکتے، ہم بیٹھ نہیں سکتے، تو یقین جانیے یہ عذر صرف آپ کے لیے تک محدود ہے. لیکن شریعت مصطفیٰ کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بستر میں لیٹ کر ہی نماز پڑھیے. اگر آپ چل کر مسجد تک نہیں جا سکتے تو جہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں نماز پڑھیے. اگر آپ وضو بنانے کی طاقت نہیں رکھتے تو شریعت مصطفیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز ادا کر لیں. سبحان اللہ. اسلام نے ہمیں اتنی آسانیاں دی اور اتنی سہولیت دی ہے کہ یقین جانیے کہ اسلام میں شریعت مصطفیٰ میں جو سہولیت ہے وہ کسی دین میں اتنی سہولیت نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن آج ہم نماز سے غافل ہیں. آج ہم نماز کی طرف رجوع نہیں کرتے. آج ہم دنیاوی کاروبار میں منہمک ہیں. لوگ نماز نہ پڑھنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے یہاں تمہارا کوئی بھی بہانہ کارگر نہ ہوگا. بروز محشر سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اس دن آپ غور تو کریں، روز محشر، وہ محشر جس وقت کا یہ عالم ہوگا کہ سورج تھوڑی ہی فاصلے میں ہوگا، سورج کی گرمی سے پیشانی کھولتے ہوں گے. اللہ اکبر. اب ذرا غور تو کرو، تھوڑا گرم پانی آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے، آپ کے جسم میں ڈال دیا جائے تو آپ اس کی تپش کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور تڑپ اٹھتے ہیں. جب سورج تھوڑی ایک کمان کے فاصلے میں آ جائے گا تو اس گرمی کو آپ کیسے برداشت کریں گے؟
کیسے اس کی گرمی کو برداشت کر پائیں گے؟ اب ذرا غور کیجئے میرے اسلامی بھائیوں کہ اللہ نے آپ کو وہ تحفہ دیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے میرے بندو، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے گنہگار بندو، اگر تم کسی چیز سے مدد چاہتے ہو، اگر تم میری مدد لینا چاہتے ہو تو نماز اور صبر سے میری مدد لے لیا کرو. اللہ اکبر. نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، نماز وہ اعلیٰ عبادت ہے، نماز وہ افضل ترین عبادت ہے. آپ کسی بھی چیز کا مشاہدہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی انسان جب تک اللہ کی رضا کے خاطر اپنے آپ کو صرف نہیں کر دیا، کبھی وہ اپنے آپ وقت کا ولی کامل نہیں بن پایا. آپ ذرا غور تو کریں، حضور غوث اعظم کا ہم نام تو لیتے ہیں، حضور غوث اعظم کی نسبت اپنے ٹائٹل لگاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غوث اعظم کی ذات کو پڑھا؟ کبھی آپ نے حضور غوث اعظم کی سیرت کو پڑھا؟ کبھی غوث اعظم کی ہسٹری کو پڑھا؟ تو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ حضور غوث اعظم وہی غوث اعظم ہے جو 40 سال تک فجر کی عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے. سبحان اللہ. ذرا بتائیے اگر عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ ذرا غور کریں کہ حضور غوث اعظم نے 40 سال تک سوئے نہیں، اور حضور غوث اعظم 40 سال سونے کے بعد سوئے نہیں، اور نہ ہی 40 سال کی اس عمر میں عشاء سے لے کر فجر تک کبھی آپ نے پاخانہ گیا ہوگا. اس لیے کہ اگر پاخانہ جاتے تو حضور غوث اعظم کا وضو ٹوٹ جاتا، آپ سو جاتے تو حضور غوث اعظم کا وضو ٹوٹ جاتا. لیکن قربان جائیے اے حضور غوث اعظم کے ماننے والوں، حضور غوث اعظم کے نام سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا اب جتنا فائدہ حضور غوث اعظم کی سیرت کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے پر آپ اتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اتنا ان کے نام کے ٹائٹل لگانے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ہم کو ان کی داستان سے، ان کے بتائے راستے پر، ان کی ہسٹری سے انہوں نے جو کیا اپنی زندگی میں وہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور تو کریں. آج ہم یہ بہانہ بناتے ہیں بھائی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنے جائیں، آج ہمارے پاس یہ کبھی اس چیز کا بہانہ تو کبھی اس چیز کا بہانہ. اب کبھی غور تو کریے کہ جو نمازی ہوگا کبھی اس کی نماز نہیں جائے گی. جو نمازی ہوگا وہ تمام کاروبار کو ترک کر کے نماز کی طرف رجوع ہوگا. حضور غوث اعظم حضور بایزید بستامی کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا حضور میں بہت بڑا نمازی ہوں، حضور میں بہت بڑا نمازی ہوں. واقعے کو توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا اور اس واقعے سے درس عبرت حاصل کیجیے گا کہ جو حقیقتاً نمازی ہوگا اس کی نماز نہیں چھوٹے گی، دنیا چھوٹ جائے لیکن نماز نہیں چھوٹے گی. اس واقعے میں یہی بات آئے گی. آپ توجہ سے سنیے گا. حضور بایزید بستامی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حضور میری نماز، میں نماز اتنا پڑھا ہوں، میری نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہے، ساری باتیں طے ہو گئی ہے. لیکن حضور بایزید بستامی کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں حضور ساری منزلیں طے ہو گئی ہے، صرف ایک منزل باقی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ذرا غور کیجیے گا، میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. حضور بایزید بستامی کی بارگاہ میں آنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ حضور میں بہت بڑا نمازی ہوں، ساری منزلیں طے ہو گئی ہے، لیکن میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اب ذہن کو حاضر کیجیے گا. نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے بات ہوتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے بات ہوتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سے بات ہوتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن نماز چھوڑ کر اللہ سے بات کرنا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اچھا اب وہ شخص کہنے لگے کہ ارے میں جن کے پاس گیا تھا وہ چھوٹا موٹا ولی نہیں، بہت بڑے ولی کامل ہے. اگر کہیں ہیں تو کر کے دیکھتے ہیں، حضور نے فرمایا ہے تو اس پر عمل کر کے دیکھ لیا جائے. وہ گھر گئے اور جا کر سونے لگے. جیسے ہی فجر کا وقت آیا، جیسے مؤذن صاحب نے اللہ اکبر کی صدائے بلند کی، ان کی آنکھیں کھل گئی. اب وہ بے چین و بے قرار ہیں اور کہنے لگے حضور نے فرمایا نماز نہیں پڑھنا ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے. اب وہ بیٹھے ہیں، سنتوں کا وقت آیا، نماز نہیں پڑھے ہیں. لیکن جو ہی امام صاحب نے مصلی پر کھڑے ہوئے اور مؤذن صاحب نے اقامت فرمائی، اب ان کا دل بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا.
اب ان سے رہا نہیں گیا، اب کہنے لگے کہ بھائی اللہ سے بات ہو یا نہ ہو، اللہ سے کلام ہو پائے یا نہ ہو پائے، لیکن نماز نہیں چھوٹے گی، اس لیے کہ نماز چھوٹ گئی تو اللہ بہت مارے گا، نماز چھوٹ گئی تو اللہ عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ وہ اسی عالم میں نماز میں شامل ہو گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد جو ہی گھر جاتے ہیں، جا کر افسوس کرتے ہیں، یار آج میری سنت چھوٹ گئی، یار آج میری سنت چھوٹ گئی۔ کیوں گئے تھے باعزت بستامی کی بارگاہ میں، انہوں نے میری سنتیں چھوڑوا دی، انہوں نے میری سنتیں چھوڑوا دی۔ قربان جائیے اس نمازی پر۔ جو ہی وہ اسی اسلام میں پریشان و حیران کے عالم میں جو ہی ان کی آنکھ لگتی ہے، جب وہ نیند میں مشغول ہو جاتے ہیں، نیند میں آمنہ کے لال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں، اے میرے امتی، آج تو نے میری سنتیں چھوڑ دی، آج تو نے میری سنتیں چھوڑ دی، تیری نماز تو رب کی بارگاہ میں قبول ہے، تیری نماز تو رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اب وہ اٹھا، گھبرا کر بھاگا بایزید بستامی کے پاس اور جا کر کہنے لگا، حضور آپ نے فرمایا تھا نماز چھوڑ دینا اللہ سے بات ہو جائے گی، ابھی سنتیں ہی چھوڑا تھا کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں آ گئے، خواب میں آئے اور اگر فرمانے لگے، اے میری امتی تو نے میری نماز چھوڑ دی۔ تو قسم خدا کی بایزید بستامی نے فرمایا کہ اے شخص سن، تو یہی سننا چاہتا تھا نا، جب یہ سن تو نے نبی کی سنت چھوڑی تو نبی سے بات ہو گئی، اللہ سے اگر فرض چھوڑ دیتا تو اللہ سے بات ہو جاتی، اللہ کے یہاں سے تمہارا پیغام آتا کہ تو نے میری سنت کیوں چھوڑی، تو نے تیری نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہے، تو نے رب کی وہ نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے نماز، وہ کیوں چھوڑی۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کیجئے، نماز وہ افضلین عبادت ہے، وہ افضل ترین عبادت ہے۔ نماز سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، نماز سے کسی کو رہائی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اندھا کیوں نہ ہو، چاہے وہ لنگڑا کیوں نہ ہو، وہ جس اپنے جسم کی سہولیت کے مطابق وہ جس طرح چاہے وہ نماز ادا کرے۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، لیکن آج ہم نماز سے بالکل غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیا کم خلاط الطیبات والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی دنیا کی تین چیزیں مجھے بہت محبوب ہے، دنیا کی تین چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہے، ایک خوشبو، دوسرا عورت، اور تیسری جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا غور تو کریے کہ آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو آج بتائیے کتنے لوگ آقا کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، کتنے لوگ آقا کو خوش کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن آج ہم نماز سے غافل ہیں۔ آج اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو گویا آقا کی آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں پہنچ رہا ہے۔ اب اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آقا ہم سے ناراض ہیں، تو یاد رکھیے اگر آقا ناراض ہو گئے تو ہمارا دنیا بھی بیکار ہے، آخرت بھی بیکار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور تو کرے، تفسیر روح البیان مفسر اسلام فرماتے ہیں، فمن ادعى محبت اللہ وخالف سنت نبی فهو کذاب، جو شخص اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کا دعویٰ کرے اور اس کے نبی کی سنت کی مخالفت کرے وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا غور تو کریں، آج ہم کن سنتوں کو تو بہت دور کی بات ہے، فرض کو بھی اپنے عمل میں نہیں لاتے ہیں، فرض سے غافل ہیں، سنتیں تو بہت دور ہے، ہم فرض کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، زکوٰۃ چھوڑ رہے ہیں، حج ہم پر فرض ہے، ہم حج نہیں کرتے ہیں، قربانی ہم پر واجب ہے، ہم قربانی نہیں کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے آقا وہ آقا ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ اپنے گنہگار امتیوں کے لیے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آقا کی زبان میں ایک ہی کلمہ تھا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے رب قدیر ہماری گنہگار امت کو بخش دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا ہم کو کس وقت یاد نہیں فرمائے؟ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کوئی بھی ایسی ساتھ نہیں ہوگی، کوئی بھی ایسا منٹ نہیں ہوگا جو حضور اپنے گنہگار امتی کو یاد نہیں کیے ہوں گے۔ حضور کا ایک ایک لمحہ اپنے گنہگار امتیوں کے لیے، صرف رب حبلی امتی مغفرت کے لیے حضور نے اپنی پوری زندگی کو
पूरी जिंदगी को गुजार दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका ने कभी अपने लिए नहीं रोए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पूरी सीरत का मुताला करें, पूरी हिस्ट्री को पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि आका करीम ने कभी भी अपनी जात के लिए नहीं रोया। आका करीम ने कभी अपनी जात के लिए नहीं रोए। अगर रोए हैं तो गुनहगार उम्मती के लिए, गुनहगार उम्मती की बख्शिश करवाने के लिए। रब कदीर, हम तेरी जात से उम्मीद करते हैं। रब, हम गुनहगार तो जरूर हैं, लेकिन रब आज इस मजलिस में हम तौबा करते हैं। रब कदीर, आज के बाद हमारी नमाज नहीं छूटेगी। रब कदीर, आज के बाद हम सुन्नतों पर भी अमल करने की कोशिश करेंगे। रब कदीर, आज के बाद हम तमाम बुरी बातों से दूर रहेंगे। आज 31 दिसंबर है, याद रखिए आज वो रात है। इस रात को लोग रंगीनियों में मस्त करते हैं। जरा गौर तो कीजिए कि अल्लाह ने आपको, कुरान फरमा रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अगर हम ऐसी बुराइयों में मशगूल हो गए, ऐसी बुराइयों की तरफ माइल हो गए, अगर उसी आलम में हमारी मौत हो जाए, हमारी रूह परवाज हो जाए, तो जरा सोचिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे क्या गुजरेगी। रब हमारी मग़फ़िरत नहीं करेगा। जरा गौर तो कीजिए, आज वो रात है, लोग अय्याशियों में मस्त हो जाएंगे, लोग डीजे बजाएंगे, लेकिन हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी के फॉलोअर्स हैं, जो जिस नबी ने अपने बंदों के लिए, अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए हमेशा रब्बी हबली की सदाएं बुलंद की। हम उस आका के नाम पर हम कभी भी ऐसी बुराइयों में शरीक नहीं होंगे, कभी भी हम शराब नौशी की तरफ माइल नहीं होंगे, इसलिए कि शराब वो शराब है उम्मुल खबाइस जिसे कहा गया है कि तमाम बुराइयों की जड़ अगर किसी समझ जाए तो वो शराब है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें आज इस रात में ये भी चीज लोग नोश करेंगे, लेकिन हम उस उम्मत है, वो उम्मत है जिस उम्मत पर रब को फख्र है, जिस उम्मत के बारे में किताबों में जिक्र है कि ये उम्मत अल्लाह को बहुत महबूब है। अगर हम इतने महबूब हैं तो हमारा काम भी बहुत अफजा व आला होना चाहिए, हमको तमाम बुरी बातों से दूर रहना चाहिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ए रब कदीर, तू तो खुद फरमाता है, रब कदीर हम गुनहगार जरूर हैं लेकिन तेरे रहमत के उम्मीदवार हैं। रब तू फरमाता है कि एक बंदे से, रब कदीर तू फरमाता है कि दुनिया में एक दो इंसान को पैदा करता है, एक माँ एक बाप। अगर मेरे पैर में कांटा भी चुभ जाए तो मेरी माँ को बर्दाश्त नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप जरा गौर तो करें, रब हमसे कितनी मोहब्बत कर रहा है। अगर हमारी दुनिया में हमारे पैर पर या हम भूखे सो जाएं तो हमारी माँ बर्दाश्त नहीं करती है। अगर हम खाना नहीं खाए हैं तो हमारी माँ परेशान है, अपने हड़क के नीचे से अपने खाना को नहीं उतारी है, पहले हमें खिलाती है, बाद में वो खुद खाती है। अल्लाह कुर्बान जाइए अपने रब पर। रब फरमाता है कि ए गुनहगार उम्मत बंदो सुनो, जिस माँ पर तुम फख्र कर रहे हो ना, उस माँ से 70 गुना ज्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाहु अकबर। रब की जात से हमें उम्मीद है रब हमारी जरूर बख्शिश फरमाएगा, रब हमारी जरूर खताओं को माफ करेगा, लेकिन हमें नमाज कभी भी किसी हाल में नहीं छोड़ना है, हमें बुरी बातों से दूर रहना है, हमें पड़ोसियों हमसायों का ख्याल रखनी चाहिए। याद रखिए मुसलमानों, पड़ोसियों का हक अदा करना यह आप पर वाजिब है। अगर आपका कोई पड़ोसी भूखा है और आपने पेट भर लिया है तो किताबों में आता है, शरीयत मुस्तफ़ा ये कह रही है ये खाना आप पर हराम हो जाएगा। इसलिए कि अगर आपके घर में एक रोटी है, आपके घर पड़ोसी जो हैं उनको फाका कशी का आलम है, वो भूखे हैं, तो आधी रोटी में गुजारा करिए, आधी रोटी आप खुद खाइए, आधी रोटी आप पड़ोसियों को दीजिए। और हुक्म यह है चाहे पड़ोसी वो क्यों किसी मजहब का मानने वाला क्यों ना हो। जरा गौर तो कीजिए, हमारी बातों से इस्लाम नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम किरदार के जरिए से फैला है, इस्लाम अखलाक के तौर से फैला है। अगर आपके इस अंदाज को गैर मजहब के लोग देख लें कि यार एक रोटी में अपनी जिंदगी गुजारने वाला, आधी मुझे दिया आधा खुद ही खाया, तो जरा सोचिए वो बंदा क्या सोचेगा कि बताओ जब इस मजहब में ये लिखा है तो इस मजहब का आलम क्या होगा। तो हमारे इस चंद छोटे छोटे बातों को देखकर हमारा जो मुखालिफ है वो खुद ब खुद मिट जाएगा। हमें अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना चाहिए। और रब कदीर से दुआ है कि रब कदीर हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक दो मसला आप समाप्त कर लें। वो दो मसले क्या हैं? कुछ लोगों ने सुना होगा कि नए साल की मुबारकबाद देना यह गलत है। गलत नहीं है। हम नए साल की मुबारकबाद इसलिए पेश करते हैं, ये जो साल आ रहा है
یہ سال آپ کے لیے باعث برکت ہو، یہ سال آپ کے لیے اچھا گزرے، بلکہ دعائیہ کلمات دیتے ہیں نا، تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں۔ حضور مفتی نظام الدین مصباحی صاحب کا فتویٰ ہے کہ اس میں کوئی کراہت نہیں، آپ مبارکباد دے سکتے ہیں، بلکہ اس میں دعائیہ جملہ دیتے ہیں، دعائیہ کلمات دیتے ہیں کہ اللہ آپ کے اس سال کو خوش رکھے، اللہ آپ کے اس سال میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے داڑھی والا، آج ہم ذرا غور تو کریں، آج ہمارے اسلامی بھائی جو داڑھی رکھتے ہیں نا، یہ فیشن پرست ہیں، یہ داڑھی نہیں ہے میرے عزیز اسلامی بھائیوں۔ اس لیے ہم یہی سمجھ کر داڑھی رکھتے ہیں کہ یہ داڑھی رکھنا شریعت یہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ داڑھی رکھی یہ سنت ہے، اور چند داڑھی کے بال رکھ لینا یہ سنت نہیں۔ اگر حکم مصطفیٰ تو یہ ہے کہ اگر آپ کی داڑھی اچھی آئی ہے تو آپ اس کو کم سے کم ایک مشت سے کم نہ رکھیے، اگر ایک مشت سے کم رکھتے ہیں تو آپ کے داڑھی میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ فیشن ہو جائے گا، سنت کی مخالفت ہو جائے گا، سنت کی مخالفت ہو جائے گا۔ اور اگر سنت کی مخالفت ہو گئی، آقا ناراض ہو گئے، رب ناراض ہو گیا، تو ہمارا دنیا بھی بیکار ہو جائے گا، آخرت بھی بیکار ہو جائے گا۔ تو اگر ہم داڑھی رکھیں تو ایک مشت سے کم نہیں رکھیں گے انشاءاللہ، اگر ہم داڑھی رکھیں تو ایک مشت سے کم نہیں رکھیں گے، اور انشاءاللہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔